ان 10 دنوں میں جیسے دن پورے سال میں نہیں ہے، راتیں رمضان کی افضل ہے اور دن اس اشرف ہے۔ میں آپ سے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ صرف یہ عرض کروں گا کہ کم سے کم ہم ان ایام میں کچھ ایسے ذکر کر لیں کہ جو ایک ایک منٹ میں انسان کم سے کم 10 بار پڑھ سکتا ہے، کیونکہ گرمی کے ایام کو بعد ہمارا خیر الحمدللہ اللہ ان کو روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسے ذکر و اذکار جو ایک منٹ میں انسان کم سے کم 10 بار کیا اور اجر و ثواب جو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ ایسا ذکر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کم سے کم 99 فوائد، ایک کم سے 99، اس کے 99 فوائد ہیں، اور سب سے ادنا درجہ کیا ہے کہ انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کام دور فرما دیتا ہے۔ اور آج کل آپ کو پتا ہر کسی کو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جی پریشانیاں بہت ہیں، دکھ بہت ہے، تکلیفیں بہت ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ چاہے آپ ایک منٹ میں جتنی بار مرضی پڑھیں، اور یہ ایسا ذکر ہے کہ روز قیامت جب وہ پلڑے لگیں گے انصاف کا، اور وہ پلڑے کتنے بڑے ہوں گے کہ 7 آسمان 7 زمینیں بھی اس پہ رکھ دو تو وہ مکمل نہیں ہوں گی۔ اس وقت اگر حدیث میں تھا ایک شخص کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں تا حد نگاہ گناہ ہی اور نیکی کوئی نہیں، لیکن اس کا صرف یہ ایک عقیدہ لا الہ الا اللہ کا ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ پلڑا بدل ہو جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ ایسا ذکر ہے۔ پھر محترم بھائیوں، اسی الفاظ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تقریباً وہی الفاظ ہے جو پچھلے میں جو یہ پڑھ لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اس کو معاف کروا دیتے ہیں۔ اب یہ بھی ذکر آپ ایک منٹ میں کیا 10 دفعہ آپ سے پڑھ لیں۔ محترم بھائیوں کی ضرورت ہے، آنے والے ایام قیمتی ہیں، لوگ سنت طریقے سے ناواقف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے دین کیا ہے، اور ایسے رسم و رواج جن کا قرآن و حدیث کے اندر تذکرہ تک موجود نہیں، وہ محترم بھائیوں اس ملک کے اندر عین دین سمجھ کر کیے جاتے ہیں، عین دین سمجھ کر پورے کا پورا ملک بند ہوتا ہے، اور اس ایونٹ کا، اس تہوار کا، اس جناب دن کا جس کو لوگ دین بنا دے اس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ایام یہ مستند ایام ان کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ اس عید کی مجھے بھی قدر کرنی ہے اور آپ کو بھی قدر کرنی ہے۔ پھر جناب الحمدللہ اس کو آپ دیکھ لیں کہ کتنی دیر لگ رہی ہے پڑھتے پڑھتے، اور جناب وہ پلڑے جن میں 7 زمینیں 7 آسمان رکھ دو تو وہ مکمل نہیں ہوں گے، بھرے گے نہیں۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو کر یہ الفاظ کہہ دیتا ہے الحمدللہ، یا اللہ جس پوزیشن میں بیٹھا الحمدللہ، حدیث میں آتا ہے دونوں پلڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں سے بھرے ہیں۔ اب آپ غور کر لیجیے گا کہ ایک منٹ میں یہ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی مشقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس سے، کہ جناب بڑی پیاس لگ گئی ہے اس سے پڑھنے سے۔ پھر جناب اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو اس کا ذکر کر لیتا ہے
سورج کی کرنیں جہاں جہاں زمین کے اوپر پڑتی ہیں، سورج کی کرنیں، اگر یہ ساری زمین کا مالک بھی بن جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ الفاظ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ بعض افراد اس کو تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد محترم بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اس کے اتنے فوائد ہیں کہ جو شخص اگر دعا میں صرف درود ہی پڑھتا ہے، سارا وقت درود ہی پڑھتا ہے، تو نبی رحمت نے فرمایا اس میں کچھ اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روز قیامت سفارش کریں گے۔ جہاں ہم دوسرے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس درود پاک کو لازم اثر کیا کریں۔ پھر اس کے بعد محترم بھائیوں، ایک جو میں خصوصاً عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ والا ذکر ہے، اس کے 6 فوائد کے بیچ میں ہیں۔ اس کو پڑھنے میں بھی کوئی وقت نہیں لگتا، الفاظ آپ سن لیجیے کتنی دیر لگے گی، اور یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی کیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا۔ جو شخص اس کو صبح و شام 3 بار پڑھ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ محترم بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے۔ تیسرا، اگر اس کو کسی کا خوف ہے، ڈر ہے، جیسے تیسرے بادشاہ کے الفاظ ہیں، بادشاہ کا ڈر ہے، خوف ہے، وہ یہ ذکر پڑھنا شروع کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ظلم سے اس کو محفوظ رکھے۔ رضیت باللہ وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان کے بعد بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پھر جناب چوتھا، نبی رحمت نے فرمایا اس کے سارے گناہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پانچواں، جب تک یہ شخص راضی نہیں ہو جاتا، جب تک یہ راضی نہیں ہو جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولے کہ آپ اس کو نعمتوں سے نوازتے رہے گا۔ اور چھٹا، جو ہر مسلمان کی حسنت، جو ہر مسلمان چاہتا ہے، کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اور یہاں ساتھ کیسا ہے؟ سید کائنات نے فرمایا اس کو میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر، اس کو میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے ذکر اذکار آپ کے سامنے آج اس لیے کیے ہیں کہ میں اور آپ ان آنے والے ایام کا ذکر اپنے بچوں کو سمجھا دیں، ان کو بتلا دیں کہ بیٹا یہ دین اسلام کا عین حصہ ہے، یہ دین ہے، یہ آسمان سے اترے احکامات، یہ سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معقول میں تھا۔ یقین کیجیے یہ دن ایسے گزر جاتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو خاص اتنے مشہور معمول میں جو ہمارے سنت طریقے معمول میں 10-12 سال سے زائد منٹو بڑی بازار جامع مسجد مبارک ادارت العلوم نفریہ وہاں پر رہے ہیں۔ روزانہ مغرب کے وقت اذان کے بعد نوافل ادا کرتے تھے، اور کوئی پوچھنے والا لازمی پوچھتا تھا کہ بھائی یہاں جماعت نہیں ہوتی، روزانہ کی بنیاد پہ، کیونکہ وہاں لوگ دوسرے ادھر سے بہت آتے ہیں دوسرے شہروں سے، اور آپ کے سامنے عین سنت طریقہ سید کائنات نے فرمایا اس کو پڑھ لیا کرو، پڑھ لیا کرو، اچھا اگر آپ اس کو پڑھ لیا کرو۔ لیکن سنت طریقہ ہمارے ملک میں ایسے ہے کہ جیسے بالکل لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اس لیے میں اب آپ اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ بھائی نے فرمایا تھا کہ جیسے مرکز ادارت الاصلاح چھوٹا بھائی پر جا کر لوگ سے یہ تبلیغی ساتھی حاضر ہوئے، ان کا مقصد کیا آنے کا؟ سب سے پہلے اپنی اصلاح، کیونکہ سارے کاروبار یہ پرانا سارا دن بازار میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور
بازار میں بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، مسجد میں بیٹھنا الحمدللہ آسان ہے، بازار میں بیٹھنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے بازار میں بیٹھنے والوں کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کے اوپر غور کریں۔ ان ساتھیوں کا بھی یہی نظریہ، اس کے بعد میں جتنا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا دوسرے بھائیوں کی اصلاح، اور اسی کی خاطر یہ آپ اس مسجد میں آئے ہیں۔ ہر جمعہ کو اسی نہ اسی طریقے سے کسی نہ کسی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر کیا کہ یہی جو پیغام میرے اور آپ کے ذمہ ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، کس لیے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور یہ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ فرمایا وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم لازمی تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکی کا حکم اور برائی سے روکے۔ یہ اختیاری نہیں ہے، یہ فرض ہے، فرض۔ اس امت کا اعجاز یہی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری امتوں سے افضل ہے۔ اس لیے وقت کافی ہو گیا، اسی گزارش کے ساتھ کہ آپ بھائی بھی ذمہ داری کا مظاہرہ فرمائیں اور اپنی طبیعت کے اندر دعوت کے مزاج کو سب سے آگے رکھیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کروں، اپنے اہل و عیال کی کروں، اپنے رشتہ داروں کی کروں، محلے والوں کی کروں۔ جب یہ جذبہ اندر ہوگا محترم بھائیوں، پھر ہم اس پرفتن دور کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ ممکن نہیں ہے اس دور کا مقابلہ کرنا۔ ایک موبائل جیب میں ہو تو انسان کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھائی بھی اس کام کو اپنے اوپر فرض سمجھیں اور کوشش کریں کہ ان جماعت والوں کا ساتھ